رنیالہ خورد اوکارا ڈی ایس پی ٹریفک پولیس اوکارا میاں طارق جاوید ڈرائیونگ اسکول انچارج رفعت اللہ جتوئی کلاس انچارج محمد آصف حامد شیانہ طیب شہید پولیس لائن اوکارا میں ڈرائیونگ اسکول میں 2 ہفتوں کا کورس مکمل کرنے والے نوجوانوں کو ڈرائیونگ ٹیسٹ اور روٹین ٹیسٹ لے کر کامیاب ہونے والے نوجوانوں کو سرٹیفکیٹ دیے گئے ہیں۔ اوکارا سے ہمارے بیورو چیف عمران چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈی ایس پی ٹریفک پولیس اوکارا میاں طارق جاوید نے ڈرائیونگ اسکول طیب شہید پولیس لائن میں 2 ہفتوں کا کورس مکمل کرنے والے نوجوانوں میں ڈرائیونگ کروا کر ٹیسٹ لیا اور 50 سے زائد نوجوانوں نے ڈرائیونگ کورس میں حصہ لیا، کامیابی سے ڈرائیونگ کر کے ٹیسٹ پاس کیا اور بعد میں ان کو سرٹیفکیٹ دیے گئے ہیں۔ آخر میں کلاس انچارج محمد آصف حامد شیانہ نے کہا کہ شہریوں کو چاہیے ڈرائیونگ اسکول میں داخلہ لیں، 2 ہفتوں کا کورس مکمل کر کے سرٹیفکیٹ اور لائسنس حاصل کر سکتے ہیں۔ اوکارا سے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ رنیالہ خورد میں مین مسلم ٹاؤن کے پارکوں کی دیواروں کے ساتھ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ انتظامیہ کوڑا کرکٹ اٹھانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ دوسری طرف رنیالہ خورد کی میونسپل کمیٹی اور ٹی ایم اے کے عملے نے دفعہ 144 کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر دی ہے۔ شہر بھر کا کوڑا کرکٹ جمع کر کے ٹریکٹر ٹرالی میں لاد کر شہر سے باہر نہر لوئر بارد و آب کے کنارے اکٹھا کر کے ان کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ کوڑا کرکٹ اتنا زیادہ ہے کہ سارا دن آگ لگی بھی رہے تو کوڑا کرکٹ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ایک طرف حکومت نے دھواں آگ پر دفعہ 144 لگائی ہوئی ہے، لیکن ٹی ایم اے کے عملے نے گورنمنٹ کے آرڈر ہوا میں اڑا دیے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کوڑا کرکٹوں کو آگ لگا کر اسموگ پیدا کی جا رہی ہے، جس سے آنکھوں کی بیماریاں اور گلے کی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ انتظامیہ کوڑا کرکٹ کو دفن کرنے کی بجائے ان کو آگ لگا دیتی ہے، جس سے ماحول اور اسموگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عوام نے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار اور ڈپٹی کمشنر اوکارا مریم خان اور کمشنر ساہیوال سے کوڑا کرکٹ کو آگ لگانے کی خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔